السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہرکل کو یقین تھا کہ اس کی بادشاہی کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور روم کی سلطنت وسیع ہوتی چلی جائے گی، لیکن مسلمانوں نے اس کے لیے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی کہ وہ پیچھے ہٹتا ہوا جس شہر میں پہنچتا وہاں مسلمان پہنچ جاتے اور اس شہر کو محاصرے میں لے لیتے تھے۔ آخر وہ انطاکیہ کے قلعہ بند شہر میں جا پہنچا، لیکن ابو عبیدہ نے اسے وہاں بھی ٹکنے نہ دیا۔ آخر وہ چھوٹے سے ایک شہر رہا میں جا پناہ گزین ہوا۔ اس کا شاہی خاندان اور تمام تر شاہانہ لوازمات اس کے ساتھ تھے۔ اس حالت میں بھی وہ فرعون جیسا بادشاہ تھا۔ اس نے دربار منعقد کیا جیسے وہ کیا کرتا تھا اور حکم دیا کہ اس نجومی کو حاضر کیا جائے۔ نجومی پیغام ملتے ہی دوڑا آیا۔ اب بتا اے ستاروں کے بیدی، ہرکل نے شاہانہ عتاب کے لہجے میں پوچھا، تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ تو نے ہر بار مجھے بتایا کہ اب میں یوں کروں تو ایسا ہو جائے گا اور مسلمان اندھے ہو کر بھاگ جائیں گے۔ اپنی پیشن گوئی کو یاد کر اور بتا کہ مجھے یہ کیوں نہ بتایا کہ میری قسمت میں در بدر چیتے پھرنا لکھ دیا گیا ہے اور میرے لیے کوئی پناہ نہیں۔ مجھے فوراً جواب دے۔ نجومی نے علم نجومی کی اصلاحوں میں بات کی اور پوری کوشش کرنے لگا کہ ہرکل کو قائل کر لے کہ غلط پیشن گوئی کا قصور آور نجومی نہیں بلکہ ستارے ہیں جو خلا کی وسطوں میں گردش کر رہے ہیں۔ سارے دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ہرکل اٹھا اور آہستہ آہستہ نجومی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بجلی کی تیزی سے ہرکل کا ہاتھ خنجر کے دستے پر گیا۔ خنجر نیام سے باہر آیا اور دوسرے لمحے نجومی کے پیٹ میں اتارا ہوا تھا۔ نجومی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو قدم پیچھے ہٹا اور اس کا جسم ڈولنے لگا، پھر وہ گر پڑا۔ ہرکل نے خنجر ایک طرف پھینکا جو ایک آدمی نے پکڑ لیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خنجر صاف کر کے اسے واپس دے دیا جائے۔ ہرکل اپنے تخت پر جا بیٹھا۔ باہر سے کچھ آدمی دوڑے آئے اور وہ مرے ہوئے نجومی کو اٹھا کر لے گئے۔ شاہ مردین کو لے آؤ۔ ہرکل نے حکم دیا، آج میں ان دونوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے میری قسمت کا جھوٹا عکس دکھایا کرتے تھے۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہرکل کی عمر کے ہی ایک آدمی کو اس کے دربار میں لایا گیا۔ شاہ مردین نام کا یہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا شاہی جوتشی تھا۔ ہرکل ہر جنگ اور ہر پیش قدمی سے پہلے اس شخص سے ذائچہ بنوایا کرتا تھا۔ اے میری قسمت کے ذائچے بنانے والے، ہرکل نے شاہ مردین سے پوچھا، کیا تو بتا سکتا ہے تیری قسمت میں کیا لکھا ہے؟ وہی جو میں نے چاہا تھا، شاہ مردین نے جواب دیا۔ آج جب مجھے موت کی دہلیز پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو میں مرنے سے پہلے سچ بولنا چاہتا ہوں۔ اے رومی کے طاقتور بادشاہ، جب بھی تو نے مجھے ذائچہ بنانے کے لیے کہا تو میں نے ذائچے میں وہی کچھ لکھا جو تو چاہتا تھا۔ میں نے تجھے خوش فہمی میں مبتلا رکھا اور یہی مسردہ سناتا رہا کہ تو انسان نہیں دیوتا ہے اور تیرے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ مطلب یہ کہ تو مجھے دھوکہ دیتا رہا اور انعام و اکرام وصول کرتا رہا۔ ہرکل نے کہا، تیرے ذائچوں کے عوض تجھے شاہی رتبہ دیے رکھا اور تجھ پر دولت لٹاتا رہا، تو اسی دولت اور رتبے کی خاطر مجھے دھوکہ دیتا رہا، دولت کی خاطر نہیں۔ شاہ مردین نے کہا، انتقام کی خاطر میں نے تجھ سے انتقام لیا ہے، تجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جہاں سے اب تو واپس ملک شام میں حکومت کرنے کے لیے نہیں جا سکتا۔ انتقام؟ ہرکل نے حیرت کے لہجے میں پوچھا، انتقام کیسا؟ میں نے تیرا کیا نقصان کیا تھا؟ ہاں، انتقام، شاہ مردین نے بڑی دلیری سے کہا۔ اب سن، میں نے تیرے اس گناہ کا انتقام لیا ہے۔ 27-28 برس پہلے تو کچھ دور جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا۔ مصاحبوں اور ملازموں کا
ایک ہجوم تیرے ساتھ تھا۔ میں اپنی چھوٹی اور نوجوان بہن کے ساتھ اس جنگل سے گزر رہا تھا۔ تیرے دو محافظوں نے میری بہن کو دیکھ لیا اور اسے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے مارا پیٹا اور کہا کہ بادشاہ ہرکل کے لیے اس قسم کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے۔ وہ میری روتی چیختی بہن کو تیرے پاس لے گئے۔ میں تیرے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجھے کوئی آگے نہیں جانے دیتا تھا۔ میں وہیں رکا رہا اور جب تو اپنے خیمے سے شکار کے لیے نکلا تو میں دوڑتا ہوا تیرے قدموں میں جا گرا اور اپنی پیاری بہن کی بھیک مانگی۔ تو نے مجھے پاؤں سے بڑے زور سے ٹھوکر ماری اور کہا کہ اسے اٹھا کر دور پھینک دو۔ تیرے آدمی نے مجھے مار مار کر بہت دور جا چھوڑا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ 3-4 دن وہیں بھوکے پیاسے گزار دیے اور جب تو شکار سے واپس چلا گیا تو میں اس جگہ گیا جہاں تیرے خیمے لگے ہوئے تھے۔ وہاں میری بہن کی برہنہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تو نے اور تیرے ہمراہیوں نے میری بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں نے اسی وقت عہد کر لیا تھا کہ ہرکل سے انتقام لوں گا۔ اے ہرکل، اب اٹھ اور مجھے اپنے ہاتھوں قتل کر دے۔ میرے قتل سے پہلے میری ایک سچی پیشن گوئی سن لے۔ میں نے زندگی میں پہلا ذائچہ تیار کیا ہے جو ہر لحاظ سے صحیح اور سچ ہے۔ مرتے مرتے میں تیرے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ذائچہ کہتا ہے کہ اب تو پھر کبھی شام میں نہیں جائے گا اور تیرا ٹھکانہ مصر ہے جہاں تیری قوم کی حکومت ہے۔ تھوڑے ہی عرصے بعد عرب کے مسلمان تجھ پر آسمان بجلی کی طرح گریں گے۔ اتنا خون بہے گا کہ دریائے نیل سرخ ہو جائے گا۔ پھر تیری رومی بادشاہی کا بوریا بستر غول ہو جائے گا اور بحر روم میں ڈوب جائے گا۔ مصر سلطنت اسلامیہ میں شامل ہو جائے گا اور ایسی سنسنی خیز کہانیاں جنم لیں گی جو تا قیامت تاریخ ساری دنیا کو سناتی رہے گی۔ تو چاہے تو مجھے ابھی قتل کر دے، چاہے تو مجھے قید خانے میں ڈال دے اور میری پیشن گوئی غلط ثابت ہوئی تو مجھے قتل کر دینا، یا صحیح ثابت ہوئی تو مسلمان مجھے رہا کر دیں گے۔ شامردین خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہرکل بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں جتنے انسان تھے وہ پتھر کے بت بن گئے ہیں۔ شامردین، ہرکل نے اپنی شانہ آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی سے معافی نہیں مانگی۔ جا تم آزاد ہو۔ شامردین کچھ دیر ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ ہرکل نے ایک بار پھر کہا، چلے جاؤ۔ شامردین الٹے قدم چلتا دربار سے نکل گیا۔ ہرکل نے اپنے محافظ دستے کے کمانڈر کو بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ کمانڈر دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ وقت گزر گیا تو محافظ دستے کا کمانڈر دربار میں داخل ہوا۔ ہرکل کے اشارے پر وہ باہر گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک قیدی تھا جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور ہاتھ زنجیر میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی مسلمان تھا، جوان اور خوب رو تھا۔ ہرکل کے حکم پر اسے دربار کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا۔ تم جنگی قیدی ہو؟ ہرکل نے اس قیدی سے کہا، تم جانتے ہوگے کہ جنگی قیدیوں کے ساتھ یہاں کیا سلوک ہوتا ہے۔ آدھے سے زیادہ قیدی مر چکے ہیں اور باقی جو ہیں وہ ہڈیوں کے ڈانچے بن گئے ہیں، لیکن تمہیں ہم نے اپنا معزز مہمان بنا رکھا ہے۔ قید خانے کی کوٹری میں صرف اس لیے رکھا ہے کہ تم فرار نہ ہو جاؤ۔ میرے حکم سے تمہاری جو عزت کی گئی ہے اور تمہیں جو سہولیات دی گئی ہیں اس کے عوض میں تم سے راز کی ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ تم مجھے یہ بات بتا دو گے، پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم نہیں بتاؤ گے تو اور قیدی میرے پاس ہیں تو وہ بتا دیں گے اور تمہیں میں قتل کر دوں گا۔ تم ایک ذمہ دار آدمی ہو، میں جانتا ہوں، ایک جاں باز گروہ کے کمانڈر ہو۔
تم جو بات جانتے ہو وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ تم بادشاہ ہو یا سپہ سالار، مجھ پر ان عہدوں اور رتبوں کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ مسلمان قیدی نے کہا، تمہارے جلاد کی تلوار میری گردن پر ہوگی تو بھی راز کی کوئی بات نہیں بتاؤں گا۔ میں اپنے مجاہد ساتھیوں کے خلاف اور اپنی قوم کے خلاف غداری نہیں کروں گا۔ اگر ہم قتل سے ڈرنے والے ہوتے تو آج تم جیسے طاقتور بادشاہ ہم سے شکست نہ کھا سکتے۔ ہم نے اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر رکھی ہیں۔ ہرقل نے قیدی سے پوچھا کہ تمہارے سپہ سالاروں کا اگلا پلان کیا ہے؟ اس قیدی نے ایسے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ابھی قید میں پڑے رہنا چاہتے ہو۔ ہرقل نے کہا، جب تک میرے سوالوں کا جواب نہیں دو گے قید میں ہی پڑے رہو گے اور تمہارے ساتھ وہی سلوک ہونے لگے گا جو ہم دشمنوں کے جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ ہرقل نے حکم دیا، اسے ابھی اس کوٹھری میں رہنے دو، 2 روز بعد اسے پھر پیش کرنا۔ قیدی کو دربار سے لے گئے۔ اگلی صبح ہرقل کی ایک جوان سال شہزادی گھوڑے پر سوار قیدی خانے میں آئی۔ قید خانے کے حاکم کو پتہ چلا تو دوڑتا ہوا باہر نکلا اور شہزادی کے آگے جھک گیا۔ وہاں تو شاہی خاندان کے ہر فرد کا حکم چلتا تھا، یہ تو شہزادی تھی، شہزادیوں کا تو اور بھی زیادہ احترام کیا جاتا ہے۔ وہاں ایک نہیں کئی شہزادیاں تھیں۔ اس شہزادی نے اس مسلمان قیدی کا نام لیا اور کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جانے آئی ہے اور اسے ہرقل کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ اگر کوئی اور قیدی ہوتا تو حاکم یہ ضرور سوچتا کہ ایک قیدی کو ہرقل کے دربار میں پیش کرنے کے لیے ایک شہزادی کیوں آئی ہے، لیکن اس حاکم کو معلوم تھا کہ اس مسلمان قیدی کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور یہ برائے نام قیدی ہے، لہٰذا اس نے قیدی کو شہزادی کے حوالے کر دیا۔ یہ آج شہنشاہ ہرقل کا مہمان ہوگا۔ شہزادی نے قید خانے کے حاکم سے کہا، حکم ہے کہ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں اتار دی جائیں۔ اس لیے شاہ ہرقل نے یہ حکم بھیجا ہے۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی، قیدی کی بیڑیاں اور زنجیریں اتار دی گئیں۔ شہزادی اسے اپنے ساتھ لے گئی، خود گھوڑے پر سوار ہوئی اور قیدی سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ پیدل چلے۔ وہ کچھ دور تک اسی طرح چلتے گئے کہ شہزادی گھوڑے پر تھی اور قیدی اس کے ساتھ پیدل جا رہا تھا۔ کچھ اور آگے گئے تو شہزادی نے گھوڑا روک لیا، میرے پیچھے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ شہزادی نے قیدی سے کہا، ایر لگاؤ اور گھوڑے کو کھلا چھوڑ دو، آگے تمہیں الگ گھوڑا مل جائے گا۔ مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں۔ قیدی بلا چونچڑا شہزادی کے پیچھے گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور ایڑ لگا دی۔ اس سے آگے گنا جنگل اور پہاڑی علاقہ تھا۔ شہر سے دور نکل گئے تو قیدی نے شہزادی سے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ تم میرے ساتھ نہیں جا رہے، میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ شہزادی نے کہا، مجھے اپنی فوج میں لے چلو، میں واپس آنے کے لیے نہیں جا رہی، اس لیے تمہیں قید خانے سے نکلوا لائی ہوں۔ قیدی نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا، گھوڑا چل پڑا۔ قیدی کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کا لشکر کہاں ہوگا، اس لیے پکڑے جانے کا خطرہ بھی سر پر موجود تھا۔ اس نے گھوڑے کی رفتار ذرا تیز کر دی۔ ناظرین، جس دن کی صبح شہزادی مسلمان قیدی کو قید خانے سے رہا کروا کے لے گئی تھی، اس دن کی شام ہونے کو آ گئی۔ اس شہزادی کا نام شارینا تھا۔ وہ کسی معمولی سے گھرانے کی لڑکی نہیں تھی کہ گھنٹے 1.5 بعد ہی گھر والے پریشان ہونے لگتے کہ لڑکی گھر سے نکلی تھی اور ابھی تک نہیں آئی۔ وہ شہزادی تھی اور ماں کو معلوم تھا کہ وہ گھوڑے پر گئی ہے، اس لیے کچھ وقت لگا کر ہی آئے گی، لیکن پورا دن گزر گیا تھا۔ شارینا وہاں اکیلی لڑکی تو نہیں تھی، وہ شاہی محل تھا جس میں اس جیسی کئی لڑکیاں تھیں، ان میں کچھ داشتائیں تھیں
اور کچھ بیویاں ایک لڑکی کا ذرا زیادہ وقت کے لیے ادھر ادھر ہو جاتا کوئی پریشان کن واقعہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ماں نے دن کے دوران تو اپنی بیٹی کی غیر حاضری محسوس ہی نہ کی، مگر شام سے بہت پہلے ہی وہ پریشان ہونے لگی تھی، لیکن وہ ہرکل کو بتانے سے ڈرتی تھی کہ ہرکل پہلے ہی غصے کی حالت میں ہے۔ لیکن جب سورج غروب ہونے کو آ گیا تو وہ ہرکل کے اس کمرے میں جا پہنچی جس میں ہرکل جاسوسوں سے رپورٹیں لیا کرتا تھا اور اپنے فوجی افسروں اور دیگر حاکموں کو بلا کر انہیں حکم دیا کرتا تھا۔ اپنی ایک بیوی کو اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو غصے سے اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ اس وقت ہرکل اکیلا نہیں تھا، اس کے پاس کسی اور شہر سے آئے ہوئے ایک قاصد بیٹھا ہوا تھا۔ کیوں آئے ہو؟ ہرکل نے شاہانہ اور غسیلے آواز میں پوچھا۔ میں آپ کی مصروفیت اور آپ کی پریشانی بڑی اچھی طرح جانتی ہوں، یہ آپ کی ہی نہیں، یہ ہم سب کی پریشانی ہے۔ میں اس طرح کبھی نہ آتی، لیکن ماں ہوں، اصل بات بتاؤ کیا ہے؟ ہرکل نے اس قدر گرج کر کہا جیسے کمرے کی چھت بھی کانپ اٹھی ہو۔ شرینہ صبح گھوڑے پر نکلی تھی۔ شرینہ کی ماں نے کہا ابھی تک واپس نہیں آئی، تو کیا میں اسے جا کر ڈھونڈوں؟ ہرکل نے بڑی تلخ طنز کی اور کچھ دیر شرینہ کی ماں کے منہ کی طرف دیکھتا رہا، آخر بولا اپنی اپنی اولاد پر تم سب خود ہی نظر کیوں نہیں رکھا کرتی؟ کیا محل کے ملازموں، محافظوں اور دیگر کارندوں نے تمہارا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے؟ تمہیں میرے پاس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، تم ایک بیٹی کو رو رہی ہو۔ ہرکل نے کہا یہاں پورا ایک ملک اپنی سلطنت سے نکل گیا ہے۔ ہرکل کی یہی ایک بیٹی یا دو چار بیٹے بیٹیاں ہوتی تو وہ پریشان ہوتا کہ ایک بیٹی کہاں چلی گئی ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں ہیں۔ شرینہ کی ماں نے ہرکل کی بات سنی اور اس کا ایسا سرد رویہ دیکھا تو کچھ کہے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ اسے کسی نے بتایا تھا کہ اس کی بیٹی کو قید خانے کی طرف جاتے دیکھا گیا ہے۔ ماں اس سوچ میں پڑ گئی کہ قید خانہ آبادی سے کچھ دور ہے اور اس کے ارد گرد تمام علاقے ویران اور بنجر ہیں۔ اس طرف کوئی سیرگاہ نہیں، نہ کوئی اور ایسی جگہ ہے جہاں شرینہ گئی ہو۔ قید خانہ تو کوئی ایسی جگہ نہ تھی نہ دیکھنے کے لیے شرینہ گئی ہو۔ آخر ماں تھی۔ اس کے ذہن میں وہم اور وسوسے پیدا ہونے لگے۔ اسے خیال آیا کہ شرینہ قید خانے میں قیدیوں کو تفریح دیکھنے گئی ہوگی۔ شرینہ کی ماں نے اپنے خاص ملازم کو قید خانے کی طرف دوڑایا کہ دروگا کو ساتھ لے آئے۔ قید خانے کا دروگا حکم ملتے ہی پہنچ گیا۔ شرینہ کی ماں نے پریشانی کے عالم میں اس سے شرینہ کے متعلق پوچھا کہ وہ قید خانے کے اندر گئی ہوگی، اسے قید خانے کے قریب سے گزرتے کسی نے دیکھا ہوگا۔ دروگے نے شرینہ کی ماں کے منہ کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا جن میں سوال بھی تھا اور حیرت بھی۔ شرینہ کی ماں نے جب یہ کہا کہ شرینہ صبح کی گئی ہوئی ابھی تک واپس نہیں آئی تو دروگے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ملکہ عالیہ، کل صبح شہنشاہ ہرکل نے ایک مسلمان قیدی کو طلب کیا تھا۔ آج صبح شہزادی قید خانے میں آئی اور اس مسلمان قیدی کو رہا کر کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ باہر شہزادی کا گھوڑا کھڑا تھا جس پر وہ سوار ہوئی اور قیدی ساتھ ساتھ پیدل چل پڑا تھا۔ شرینہ کی ماں اس مسلمان قیدی کے متعلق اچھی طرح جانتی تھی کہ اسے اور اس کے دو تین ساتھیوں کو مہمانوں کی طرح قید خانے میں کیوں رکھا ہوا ہے۔ اب اسے پتا چلا کہ اس کی بیٹی ایک قیدی کو چھڑوا کر لے گئی ہے تو اس نے ضرورت محسوس کی اس کی اطلاع ہرکل کو ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سازش ہو سکتی ہے۔ شرینہ کی ماں کو ڈر یہ تھا کہ ہرکل سے بات چھپائی گئی اور کچھ دنوں بعد کسی اور ذریعے سے اسے پتا چلا تو وہ اسے بھی اور دروگا کو بھی قتل کروا دے گا۔ یہ سوچ کر
اس نے دروگا کو ساتھ لیا اور پھر ہرکل کے کمرے میں جا پہنچی۔ اب تو ہرکل نے اسے ایسی قہر بری نظروں سے دیکھا جیسے خود اٹھ کر اس کے پیٹ میں خنجر گوپ دے گا، لیکن قید خانے کے دروگے کو ساتھ دے کر اسے شک ہوا کہ بات کچھ اور ہے اور کوئی خاص واقعہ ہوگا۔ شرینہ کی ماں نے اسے بتایا کہ شرینہ اس مسلمان قیدی کو رہا کروا کے نہ جانے کہاں لے گئی ہے، جس قیدی کو کل صبح دربار میں بلایا گیا تھا۔ ہرکل کی آنکھوں میں جو قہر اترا تھا وہ آنکھوں میں ہی گم ہو گیا اور ہرکل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ کوئی نہیں بتا سکتا تھا کہ اس خاموشی میں سے کیسا ہولناک طوفان اٹھے گا۔ ہرکل کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک شہزادی ایک قیدی کو قید خانے سے نکلوا کر اس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اسے پریشانی اس سے لاحق ہوئی کہ یہ مسلمان قیدی ایک خاص اہمیت کا حامل تھا، وہ کوئی عام سپاہی نہیں تھا، مسلمانوں کے لشکر میں اسے کوئی عہدہ حاصل تھا اور تم نے ایک شہزادی کے کہنے پر اسے رہا کر دیا۔ ہرکل نے دروگے سے کہا، اس کی بیڑیاں اور ہتھکڑی بھی اتار دی، یہ میری گرفتاری کی سازش ہو سکتی ہے اور میرے قتل کی بھی۔ قید خانے کا دروگا چپ چاپ کھڑا تھا، اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اس کی زندگی چند منٹ رہ گئی ہے۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ زندہ باہر نہیں جا سکے گا۔ شہنشاہ روم، دروگا نے کہا، اگر میں شہزادی کا حکم نہ مانتا تو وہ مجھے قتل کروا دیتی، اس کا حکم مانا ہے تو آپ مجھے سزائے موت سنا رہے ہیں۔ مجھے آپ کی یہ سزا قبول ہے، قبول نہ ہوتی تو بھی آپ نے مجھے معاف نہیں کر دینا تھا۔ ہرکل اسے چپ چاپ دیکھ رہا تھا، اس کی اس خاموشی کا مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ دروگا کو معاف نہیں کرے گا۔ موت نے دروگا پر خوف اور تعصب طاری کرنے کی بجائے اس میں جرأت پیدا کر دی۔ میں زندگی کی بھیک نہیں مانگوں گا، دروگے نے کہا، حکم ماننا ہم لوگوں کا فرض ہے۔ یہاں حکم ایک فرد سے نہیں ملتا بلکہ شاہی خاندان کے تمام افراد سے کئی طرح کے حکم ملتے ہیں اور ہم لوگ کسی کی بھی حکم عدلی کی جرأت نہیں کر سکتے۔ باقی تینوں مسلمان قیدیوں کی یہ سہولتیں ختم کر دو۔ ہرکل نے کہا، انہیں تہہ خانے کی کوٹریوں میں بند کر دو، انہیں گل سڑ کر مرنے دو۔ ہرکل نے یہ حکم ایسے لہجے میں دیا جیسے نیند میں بول رہا ہو، یہ شک بھی ہوتا تھا جیسے اس نے دروگا کی پوری بات سنی ہی نہ ہو۔ اس پر شکست کا پہاڑ آن پڑا تھا۔ شام ایک بڑا ملک تھا جو اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمانوں کی جولی میں چلا گیا تھا۔ کیا آپ ان کے تعاقب کا حکم نہیں دیں گے؟ شرینہ کی ماں نے پوچھا۔ نہیں، ہرکل نے بے جان سے لہجے میں کہا، صبح کے نکلے ہوئے اب تک وہ دور نکل گئے ہوں گے اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ گئے کس سمت کو ہیں۔ شرینہ کی ماں کچھ نہ کچھ بولتی رہی۔ ہرکل اس کی کسی بات کا ادھورا سا جواب دے دیتا یا صرف اتنا کرتا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھ کر منہ پھیر لیتا۔ دروگا کو ہرکل نے کوئی اشارہ کیا تھا یا دروگا نے فرض کر لیا کہ اس کا چھٹکارا ہو گیا ہے۔ وہ الٹے قدم چلتا دروازے تک گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور رات گہری ہو گئی تھی۔ اس وقت شرینہ رہا سے بہت دور پہنچ گئی تھی اور اس کے سفر کا ایک دن گزر گیا تھا۔ مسلمان قیدی کا نام حدید بن مومن خزرج تھا۔ خزرج عرب کا ایک بڑا ہی مشہور قبیلہ تھا۔ پہلے تو ہم یہ دیکھ لیں کہ شرینہ اور حدید اس شہر سے نکلے کسی طرح۔ قید خانہ آبادی سے کچھ دور تھا اور آگے ویران اور بیابان علاقہ تھا۔ کچھ دور تک شرینہ گھوڑے پر سوار رہی اور اس کے کہنے سے حدید نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی۔ کوئی اجنبی دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ کسی امیر وزیر کی بیٹی ہے اور باگ اس کے نوکر نے پکڑ رکھی ہے۔ حدید نے راستے میں بھی شرینہ سے پوچھا کہ وہ جا کہاں رہی ہے۔ شرینہ نے اسے کہا تھا
کہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتے چلے۔ حدید پر کسی قسم کا خوف اور خدشہ طاری نہیں تھا۔ وہ بڑا خوبرو جوان تھا اور اس کے جسم میں طاقت بھی تھی اور پھرتی بھی تھی۔ قید خانے سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ وہ دونوں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سطح مرتفع علاقہ شروع ہو گیا تھا، چھوٹے بڑے نشیب تھے اور کہیں کہیں زمین اوپر کو ابری ہوئی تھی اور اس سے آگے باقاعدہ ٹھکریاں آ گئی۔ درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی نہیں تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے مسافر کم ہی گزرتے ہیں۔ ذرا اور آگے گئے تو ایک آدمی نظر آیا جس کے ساتھ ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ شرینہ نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ شرینہ اپنے گھوڑے سے اتری ہی تھی اور وہ گھوڑے کو اور قریب لے آیا۔ تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، شرینہ نے حدید سے کہا۔ حدید کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی گھوڑا تھا جس کے متعلق شرینہ نے قید خانے سے نکل کر کہا تھا کہ آگے چل کر الگ گھوڑا مل جائے گا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی یقیناً شرینہ کا ملازم تھا۔ حدید اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حدید نے سوار ہو کر شرینہ کی طرف دیکھا۔ شرینہ ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس کی تعظیم میں اتنا جھک گیا تھا کہ رکوع کی حالت میں چلا گیا۔ شرینہ آخر شہزادی تھی اور یہ شخص اس کا نوکر یا سائس تھا۔ اس کے علاوہ اس نوکر کو توقع ہو گئی کہ شہزادی اس کو انعام دے گی۔ شرینہ شہزادی نے اسے انعام یہ دیا کہ وہ ابھی رکوع سے اٹھا نہیں تھا کہ شرینہ نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر ہاتھ کر کے خنجر نکالا اور خنجر بلند کر کے بڑے زور سے اس آدمی کی پیٹھ میں گونپ دیا۔ اس سے پہلے یہ آدمی سیدھا ہوتا، شرینہ نے اس کی پیٹ سے خنجر نکال کر ایسا ہی ایک اور وار اسی مقام پر کیا۔ پیٹ کا یہ وہ مقام تھا جہاں دل ہوتا ہے۔ بدقسمت آدمی سیدھا ہو ہی نہ سکا اور ایک ہی پہلے وار پر زمین پر گر پڑا۔ شرینہ اس کے پاس کھڑی دیکھ رہی۔ موت نے اپنا کام بڑی تیزی سے مکمل کر لیا۔ شرینہ نے خون آلودہ خنجر لاش پر جھک کر اس کے کپڑوں پر صاف کیا اور نیام میں ڈال دیا۔ اس آدمی نے کمر کے ساتھ چمڑے کی پیٹی سے تلوار باندھی رکھی تھی۔ شرینہ نے پیٹی کھول کر تلوار اور پیٹی کھینچی اور پھر حدید کو دے کر کہا کہ یہ اپنی کمر سے باندھ دے، اب تم نہتے نہیں رہو گے۔ شرینہ نے سنجیدگی سے کہا، میرے پاس تو خنجر ہے، اسے کسی گناہ کی سزا دی ہے۔ حدید نے پوچھا، یہاں رکنا نہیں؟ شرینہ نے کہا، ابھی ہم خطرے میں ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہو گئی اور لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑا چل پڑا تو وہ بولی، یہ شخص ہمارے لیے بہت خطرہ بن سکتا تھا۔ یہ محل کا نوکر تھا، یہاں سے دور جاتا اور میری ماں کی خوشنبودی اور انعام حاصل کرنے کے لیے اسے بتا دیتا کہ میں ایک آدمی کے ساتھ فلاں طرف نکل گئی ہوں۔ ماں فوراً ہمارے تعاقب میں گھوڑے سوار بھیج دیتی۔ میرا کسی نے کیا بگاڑ لینا تھا، تم قتل کر دیے جاتے۔ یہ تو بتا دو تم ہو کون؟ حدید نے پوچھا، تمہیں میرا نام مجھ سے پوچھے بغیر معلوم ہے؟ اپنا نام ہی بتا دو۔ یہ بھی یقیناً پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے لے جا کہاں رہی ہو؟ میرا نام شرینہ ہے۔ شرینہ نے کہا، میں شاہ ہرکل کے خاندان کی شہزادی ہوں۔ میری ماں شاہ ہرکل کی بیوی ہے، لیکن میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس سے پہلے روم کا بادشاہ فوکاس ہوا کرتا تھا۔ میں اس کی بیٹی ہوں۔ پوچھتے ہو میں تمہیں کہاں لے جا رہی ہوں؟ تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ میں تمہیں نہیں لے جا رہی بلکہ تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ ایک بار پھر سن لو، مجھے اپنی فوج میں لے چلو۔ لیکن کیوں؟ حدید نے پوچھا، میرا ساتھ تمہارا تعلق ہی کیا ہے؟ کیا میں ایسا شک نہ کروں کہ تم مجھے کسی ایسے مقصد کے لیے کہیں لے جا رہی ہو جو میرے لیے
ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ تم مرد ہو، تمہارے پاس تلوار ہے، شرینا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہاں کہیں خطرہ محسوس کرو گے مجھے وہیں قتل کر دینا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا کر کہا، کچھ دور تک گھوڑوں کو درانے دو، آگے چل کر بتاؤں گی میں کون ہوں، اور پھر تم مجھے بتانا کہ میں پاگل تو نہیں۔